بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حاجی منصور انور صاحب اور میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حکومتیں جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں نا، اس بار ہم نے دیکھا کہ ان سیاسی حکومتوں نے صحافیوں سے بھی ہاتھ کر دیا، اور ہوا کیسے؟ حتیٰ کہ عزت بل، حتیٰ کہ عزت بل ایک ایسا قانون بنایا گیا پنجاب میں جس میں تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم منہ پر زپ لگا لیں، نہ اخبار میں کچھ لکھیں، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ سوشل میڈیا پہ ہم کوئی تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ قانون کیسا ہے، کیوں بنایا گیا ہے؟ اور جمہوریت کی سب سے اڑم بردار جو پارٹی پیپلز پارٹی، جس سے کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے، انہوں نے بھی خاموشی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں سیاست کے ساتھ، بلکہ اس بل سے خود کو الگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہیں بھی صحیح صحافیوں کے، ساتھ نہیں بھی ہے، کھل کے مطلب باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ قانون آئندہ ہماری صحافت پر کیسے اثر انداز ہوگا، اس پہ آج ہم بات کریں گے حاجی صاحب سے۔ حاجی صاحب السلام علیکم سر، ٹھیک ہیں؟ حاجی صاحب، یہ ایک نیا بل آیا ہے، بہت ساری حکومتیں پہلے بھی بل لانے کی کوشش کرتی رہی، اسی قسم کے بل کچھ آتے رہے، لیکن صحافی تنظیموں نے اسے روکا، لیکن اس بار بڑی تیزی کے ساتھ یہ بل پاس بھی کیا گیا، اور بڑی جس تیزی کے ساتھ لایا گیا اسی تیزی کے ساتھ طریقہ کار سے گورنر جناب باہر گئے، اور نجی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اور جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے، ایکٹنگ گورنر تھے، انہوں نے اس بل پہ دستخط کر دیے، اور ان گورنر صاحب کا بھی بیان آیا ہے جو پیپلز پارٹی کے گورنر ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ویسے ہی 15 دن بعد پاس ہو جانا تھا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو۔ برابر آپ کیا کہتے ہیں اس کا؟ جی کس طرح کس لیے لایا گیا؟ کہ یہ پاکستان بڑا بدقسمت ملک ہے، اور ہم بدقسمت قوم ہے کہ ہمیں کوئی نظام جو ہے نا وہ بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اب یہ مغربی جمہوریت چلو جیسے تیسے کر کے یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے، حالانکہ ہمارا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ملک ہے، چلو اسلام نافذ نہیں ہوا تو جمہوریت کو بھی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اس میں دینی جماعتیں بھی اس دائرے میں شامل ہو گئیں کہ شاید اس شر سے کوئی خیر برآمد ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کا گلا دبایا جائے، خاص طور پر وہ لوگ انٹلیکچوئل جو کچھ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، دانشور ہیں، جو لکھاتے ہیں، ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب نام تو لیا جاتا ہے اداروں کا، لیکن اصل میں کچھ پرسنالٹیز ہیں کہ ان کو آپ ڈسکس نہ کریں، جب آپ ان کو ڈسکس کریں گے تو آپ پہ حتیٰ کہ عزت کا قانون جو نافذ ہو جائے گا، اور اس کی سزا ہے، جرمانہ ہے لاکھوں میں۔ سر صرف سب سے پہلے تو 30 لاکھ جرمانہ ہی دینا ہے، مطلب یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ہے جسے بس سمجھو کہ 3 سے 2 لاکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ گالی نہ کرے، سچ کی آواز جو ہے نا وہ بلند نہ کرے۔ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک جسٹس تھے لاہور کے، غالباً ان کا نام اعجاز تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو صحافت ہے، یہ اخبار میں جو لوگ خبریں شائع کرتے ہیں، اگر جھوٹی خبر بھی شائع ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ جو کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس خبر سے ڈر جاتے ہیں، اس سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے، جہاں تک یہ ہے کہ ہم سچی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ سچ لکھنا چاہیے، لیکن سچ سننے کی بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ سچی بات سننے کا حوصلہ کسی بھی حکومت میں نہیں تھا، آمریت ہو یا جمہوریت ہو، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ سچی بات جو ہے نا وہ ہمیں کوئی نہ سنائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک نوجوان نے، جو غالباً کراچی کسی اس کا طالب علم تھا کسی مدرسے کا، اس نے کھڑے ہو کے، یہ جو کنونشن سینٹر ہے اس میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ جناب صدر، آپ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری بات بھی سنیں، جو آپ سلوک کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں بھی اپنے بچے سمجھیں اور ہماری بات بھی سنیں۔ اس نے بڑی کھل کے بات کر دی تھی، آج بھی اس کا کلپس جو وہ پڑھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سچی بات سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو قانون پاس ہوا ہے، یہی قانون جب عمران خان لایا تھا سابقہ دور میں تو پیپل پارٹی سے ملتا جلتا تھا، اس سے ملتا جلتا تھا۔ وہ کہتے تھے، وہ بھی اس وقت یہ کہتے تھے یہ صحافت کا گلا دبایا جا رہا ہے اور یہ حتیٰ کہ عزت قانون نہیں، انہوں نے بڑی ڈٹ کے مخالفت کی تھی۔ آج کیا ہے، بڑی بڑی واردات ڈالی گئی ہے۔ پہلے کچھ عرصہ تو یہ کہا جاتا ہے قانون آ رہا ہے، قانون آ رہا ہے، اس کا یہ ہوگا کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا،
لیکن اب یہ قانون آیا کہ اس میں 30 لاکھ جرمانہ رکھ دیا گیا، یعنی صرف مطلب اب اگر ہو، اور دوسری بات ہے کہ اس کے جو ہے نا جو سسٹم اس میں بنایا گیا، جو شکر رکھی گئی ہے کہ حکومت ہی جو ہے نا وہ اپنا جو ٹربیونل ہوگا، ٹربیونل کہہ لیں جو اپیل کا مطلب یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ پھر یہ ہے کہ بریک واردات اس لیے ڈالی گئی ہے کہ وہ جو پیپل پارٹی کا گورنر ہے اس کے سامنے پڑھا رہا ہے، اس نے دستخط نہیں کیے، وہ اچانک چلا گیا یا اپنی مرضی سے چلا گیا دبئی تو ویسے ہمارا پاکستان کے سیاستدان کا دوسرا گھر ہے نا، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر انہوں نے قائم مقام وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں قائم مقام گورنر، ان کے بارے میں میری اپنی رائے ہے کہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام دھیمے سے کیا۔ اچھا، انہوں نے وہی باریک واردات ڈال دی ہے کہ بڑے آرام سے قائم مقام گورنر ہوتے ہیں، انہوں نے سائن کر دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ قانون جو پاس ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا جناب، پیپل پارٹی کے لوگ وہ شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ بجٹ سے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، ہم ایسے بھائی آپ ان کے اتحادی کیوں چھوڑ دو ان کو، اگر آپ سے مشاورت نہیں کرتے، بجٹ پہ مشاورت نہیں کی گئی، یہ جو بل ہے پاس ہوا اس پہ نہیں کی گئی، چھوڑ دو ان کو۔ لیکن وہ اندرونی طور پہ ملے ہوئے ہیں۔ پھر جو ان کے شرجیل محمد صاحب، انہوں نے تو بڑی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ہزار یکجہتی کر دیا کہ یہ جو ہمارے صحافی ہمارے بھائی ہیں ان کے خلاف ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے، بڑی انہوں نے جذباتی قسم کی تقریر کی ہے۔ تو بات یہ ہے بھائی، اب وہ زمانہ گزر گیا ہے، صحافی یا دانشور طبقہ اتنا بیوقوف نہیں کہ کون کس کو بنا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ سچ کی بات جو ہے اس کو دبائیں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کہ 19A جو ہے وہ پورے پاکستانیوں کو حق دیتا ہے کہ ان کو معلومات تک فراہم کی جائیں۔ اگر کوئی بندہ معلومات فراہم کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست پڑی رہتی ہے، ہماری بیوروکریسی جو ہے اس پہ رکاوٹ ہے، اور انہوں نے کبھی بھی بر وقت اس کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بنا کے انہوں نے بیوروکریسی کو بھی ایک راستہ دے دیا۔ یہ تو بلکہ RTI قانون بننے کے بعد یہ امید ہو چلی تھی کہ ہر صحافی یا دانشور جو بھی گفتگو کرے گا اس سے پہلے اس کے بعد حقائق ہوں گے، اس کے بعد ایک ایسی سٹوری ہوگی جس میں ان کو صحیح پکچر ہوگی۔ جب آپ وہ بھی اس کو بھی آپ نے ناکام بنا دیا، ابھی تک اس کو فروٹ نہیں مل رہے، اب یہ ہے کہ آپ اپنے حق عزت کا قانون کر دیا تو کون لکھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جبری طور پر عوام کی آواز جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ میرے خیال میں اس کو چیلنج کر دیا گیا، آج ہی غالباً ہائی کورٹ میں اس کی درخواست کی کوئی سنوائی۔ امید ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اس کالے قانون کو ختم کریں گے، انشاءاللہ عدالتیں انصاف کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور دیکھنا بھی چاہیے۔ لیکن وہ بات یہ ہے سر کہ ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں، جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس میرے خیال میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے، مطلب ہم نہ جمہوری ہیں، نہ ہم ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہے ہیں، نہ ہم بادشاہت میں رہ رہے ہیں۔ کبھی بات کی جاتی ہے، ابھی ایک فائر بال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ خبر جھوٹی ہے سچی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تصدیق تو نہیں ہو رہی، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا نے فائر بال اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کے لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ وہاں پر فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ چلتے ہی نہیں ہیں، تو مطلب اسی طرح کا سسٹم یہاں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ ہم جمہوری ملک ہیں، نہ ہم ڈکٹیٹرشپ، مطلب ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے جہاں تک ہاں جمہوریت ہے صحیح، بظاہر ہم جمہوری ملک ہیں، لیکن جس طرح کے چیزیں ہو رہی ہیں یا جس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں، کیا نظر آتا ہے کہ اس پہ کوئی اس قسم کا ہے، مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ملک صاحب بات یہ ہے، اور ایک چھوٹی سی بات صاحب میں، کیا ہم لوگ کیا اسلامی اقدار سے زیادہ دور بھی ہوگے جس کی یہ وجوہات ہے؟ وہ تو ملک صاحب اسلامی اقدار کیا اخلاقیات کا تم نے جنازہ نکال دیا۔ ہمارے ملک میں جو اس وقت ثقافت ہے وہ کون سی ہے؟ اسلامی ہے۔ ہم تو مغربی ثقافت کے دلدادہ ہو چکے ہیں، اسلامی اقدار تو بہت دور کی بات۔ ہم تو بعض کا پتہ چلتا ہے کہ ہم شاید پتہ انسانیت کے زمرے میں بھی آئے ہیں، ایسے ایسی روح فرسا واقعات ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بات کی آپ نے جمہوریت کی اور ڈکٹیٹر کی، کہا جاتا ہے کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے۔ یہی جو آج کالا قانون لایا گیا ہے، تو یہ مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، وہ تو ڈکٹیٹر تھا، اس وقت بھی صحافت کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی تھی، لوگ لکھتے تھے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافی جو ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے معاشرے میں، اگر یہ بھی آواز بند کر دیں تو یہاں بالکل عوام جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خاص طور پہ یہ ہمارے جو الیکشن میں اس کے بعد کی صورتحال دیکھ لیں، افسوس ہوتا ہے کہ اب ہم ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ عوام جن پہ اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، بغیر مقدمہ چلائے لوگ پڑے ہیں جیلوں میں، اب ہم ان کی آواز بھی کوئی سننے والا نہ ہو۔ اگر کوئی صحافی ان کی خبر لگا دیتا ہے، ان کی آواز پہنچا دیتا ہے ایوانوں تک،
تو یہ تو ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فسطائیت کا نظام ہے. یہ کالا قانون ختم ہونا چاہیے. اور اس پہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پوری ہماری جتنی ہیں سابق تنظیمیں سب اٹھ کے کھڑی ہوں گے. PFUD ہے, CPNE ہے, مطلب جتنے بھی سارے ہیں, مطلب اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں. مطلب تو حکومت کو آنکھیں اور کان بند نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. لیکن کل تو بیٹھے ہوئے عطا عالر صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں کیا خرابی ہے اس قانون میں, چلے بیٹھ کے. مطلب الٹا مزے کی بات یہ ہے کہ جس بلند و بانگ آواز سے مریم نواز صاحبہ یعنی کہ PTI کے دور میں, تحریک انصاف کے دور میں جب اس قسم کا قانون لایا جا رہا تھا تو اس کی مخالفت کر رہی تھی, اسی دبنگ الفاظ میں اب اس قانون کی جو ہے حمایت کی جا رہی ہے کہ نہیں جی یہ بہتر ہے. ملک صاحب پتہ کیا ہے, جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جو چیز ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہم وہ بیان دیتے ہیں, اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں برائیاں جو ہیں نا وہ نظر آ جاتی ہیں کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا. تو بات یہ ہے اگر ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے تو یہ لا ہے ان مہذب ملکوں میں کہ لوگوں کو آزادی رائے کا حق جو ہے آزادی رائے کا حق دینا ہوگا. اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے مہذب ملکوں میں بھی وہ ساکھ مجروح ہوگی. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے قوانین بنانے سے پرہیز کریں. اور پھر یہ ہے کل تک جو مخالفت کرتے رہے, حمایت کرتے رہیں, آج مخالفت کر رہے ہیں. جو آج مخالفت کر رہے ہیں وہ کل تک اس کی حمایت کرتے ہیں. تو عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اب تو بہت پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے سچ ہوتا ہے, اور جو ہاں اس کے ساتھ اور بات بھی کرنا ہے, صحافی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹی خبروں سے پرہیز کرے, اپنی جو بھی بات کرنا چاہے اس کی پوری طرح تحقیق کرے اور اس کے بعد اس کو شائع کرے. بات یہ ہے کہ یہ بہانہ کر کے کہ یہ ہر خبر جو جھوٹی ہوتی ہے, صحافیوں کی آواز دبانا میرے خیال میں یہ ظلم کی بات ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت ساری خبریں مطلب ہوتا ہوگا, فیک نیوز کا بھی ایک طوفان ہے, لیکن ضروری نہیں کہ فیک نیوز صرف سوشل میڈیا پہ, فیک نیوز بہت سارا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہے. مطلب ایک آپ ریسیپشن جب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بہت سارے ایسے دوست صحافی دیکھے ہیں مطلب جو کسی ایک پارٹی کے نظریے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ صحافی دوسری پارٹی کے نظریے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب یہ بھی تو غلط ہے نا کہ مطلب آپ اس پہ کوئی مطلب ایسی چیز لاگو نہیں ہوتی کہ اس پہ ایتھکس لاگو نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ ہے کہ جو صحافت مولانا ظفر علی خان, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال, اس زمانے کے معروف دانشوروں نے کی ہے, وہ تھی صحافت مشنری جذبے کے تحت. اب جو صحافت ہو رہی ہے اس میں کمرشلزم آ گیا. اب دیکھیں کسی بھی چینل کو آپ کھول لیں, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہ کسی حوالے سے کسی کی وہ از ماسٹر وائس ہوتی ہے کہ وہ جناب کسی کی آواز بلا رہے ہوتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کافی سارے لوگ ہیں جو پہلے کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں, دوسرے کی, آج وہ دوسری کی حمایت کر رہے ہیں. یہ نہیں, بات یہ ہے کہ جو سچی بات ہے وہ کریں, چاہے کسی کو وہ اچھی لگے یا بری لگے, کسی کے حق میں جائے. تو یہ ہے صحافت. اسی سے میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ مطلب یہ سوشل میڈیا پروموٹ ہوا ہے کیونکہ وہ صاحب وہاں پہ جو اداروں کی پالیسیز کی مجبوریاں ہوتی تھی, انہوں نے وہاں پہ وہ بات کرنی شروع کر دی جو اپنے چینل پہ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ سچ بات کرنی شروع کر دی. بالکل آپ کی بات ٹھیک. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں اب ان کو یہ پریشانی شروع ہو گئی ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ قوانین بنائیں, کوئی اعتراض نہیں, قانون ہر بندے کو قانون کے دائرے میں رہنے کی بات کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں آپ ان کو رجسٹرڈ کریں, ان کے قانون کے دائرے میں لائیں, ایک ان کی حدود قیود مقرر کریں. لیکن اس طرح بالکل وہ کہتے ہیں کہ بند کر دینے سے کیا اس کے مسائل حل ہوگا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں, آپ اس کے بارے میں رائے دیجیے گا کہ اس طرح مزید خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی رائے کے حق کو دبانے کا نتیجہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ تھا جو ادارے ہیں وہ کسی حوالے سے کسی کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے. لیکن جب سوشل میڈیا پہ لوگ آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنی سچی بات جو ہے نا وہ انہیں آواز بلند کرنا شروع. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی آوازیں آتی ہیں ان میں سے زیادہ تر سچی ہوتی ہیں, کچھ فیک بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کیوں آئیں؟ یہ آواز دبانے کا نتیجہ ہے. اگر آپ چینل پہ سچی آواز سننے کے عادی ہوں اور سچ کہنے کے عادی ہوں تو سوشل میڈیا کی افادیت ہی ختم ہو جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کے مطلب جو بات وہاں نہیں کر سکتے لوگ اپنے دل کی ایک بھڑاس نکال لیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ کے وہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بعض دوست ایسے بھی ہیں ہمارے کہ جو حد سے آگے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے بھی حدود اور قیود مقرر کی جا سکتی ہیں. لیکن وہ بڑاس اگر وہاں نہیں نکلے گی, فرض کریں وہ بات وہاں نہیں ہوگی سوشل میڈیا پہ, تو یہ لاوا کہیں اور پکے گا, اور پھر اس کے بعد پتہ کیا ہے, پچھلے دنوں میں سن رہا تھا, بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے, یعنی جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سیاستدانوں کا آپس میں یہ آوازیں آ رہی ہیں اور مخالفت بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کوئی دانشور کہ یہ ایک پریشر کوکر ہے جس میں
کھول رہی ہے قوم. یعنی ہر بندہ جو ہے نا غصے میں بھرا ہوا ہے، اور جب یہ پریشر کوکر پھٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مقصد یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے ایک قسم کا پریشر کوکر ہے اور یہ پھٹ چکا ہے. اگر آپ نے اس کی آواز کو روکنا ہے تو کائنڈلی آئین کی بالادستی قائم کریں، آئین میں رہ کے کام کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کریں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو سوشل میڈیا پہ جو مرضی کو کہتا رہے، یا خاص طور پہ صحافیوں کو یہ جھوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں جھوٹ کریں گے؟ صحافیوں کی آواز دبانے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جس چیز کو دبایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اور زیادہ وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اب ضیاء الحق کے زمانے میں کوڑے مارے گئے تھے صحافیوں کو، کیا ہوا اس کے بعد؟ کہاں گیا وہ؟ بھٹو کے زمانے بھی ایسا ہوا. بات یہ اب آپ اس طریقے پھر یہ ہے کہ آپ کی موجودہ حکومت جو ہے وہ تو بیساکھیوں کے سارے کھڑی ہے. ایسے قوانین بنانے سے ان کی رہی سے کثر جو ہے وہ راکھ اور ان کی ساکھ ختم ہو جائے گی. نہیں سر، بیساکھی بڑی مضبوط ہے کہ خیر جتوی لئیے نے تو بڑی مضبوط انداز میں بیٹھیں. برحال ناظرین بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومتیں بالکل قوانین بنائیں، اور قوانین بنانا بھی حکومتوں کا کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ قوانین ایسے بھی بنائے جانے چاہیے جس پہ کم از کم فلیکسیبل قوانین ہو، جس پہ کم از کم انصاف ملنے کی توقع بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ زور زبردستی قوانین بنا لیں. ڈیفیمیشن بل جو ہے، یہ حتیٰ کہ بل جو لایا گیا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ زیادہ، اور بہت سارے صرف ہم نہیں، پاکستان کی تمام صحافی تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بل اس سے قابل نہیں ہے کہ اس کو لاگو کیا جا سکے. تو اس سے بالکل ایک زبان بندی والی بات ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. ملک صاحب میں اس میں تھوڑا سا بات کروں. موجودہ جو پارلیمنٹ ہے وہ متنازع ہے. فارم 45 اور 47 کی بات کی جا رہی ہے، عدالتوں میں کیس زیر التوا ہیں. تو بات یہ ہے ان کو ایسے قوانین بنانے کا مینڈیٹ ہی نہیں ملا، تو ایسے قوانین بنا کے خواہ مخواہ متنازع کر کے قوم کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. اب صحافیوں کا جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، ان پہ قدغن نہ لگائیں، ورنہ یہ ملک اور زیادہ افراتفری کی طرف. بلحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات متنازع سے بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن خیر بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے. متنازع والا معاملہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جو اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا معاملہ تھا وہ وہاں سے انہوں نے عدالت میں بات کی اور الیکشن کمیشن نے ان کے حق میں فیصلہ. خیر یہ باتیں تو خیر کورٹ میں قوانین ہے، کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، اس پہ ہم زیادہ بات بھی نہیں کرتے. لیکن کوشش کی یہ جانی چاہیے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، سیاست کا بھی اتار چڑھاؤ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن تاریخ میں ہمیشہ جو آپ کام کریں گے وہ اسی بنیاد پہ اسی الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ نہ ہو کہ آپ ایک سیاہ تاریخ رقم کریں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تاریخ میں وہ آپ کے وہ کارنامہ جو ہے، وہ جو آپ کی بات ہے، وہ سنہری الفاظ میں لکھی جائے. تو اس پہ غور کریں حکومتوں، تمام پاکستان کی صحافتی تنظیمیں، بلکہ بہت سارے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی اس پہ شور مچا رہی ہیں کہ یہ قانون اس قابل نہیں ہے، اس کو میرے خیال میں نہیں قانون بخیر اب تو بن گیا، اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو واپس لیا جانا چاہیے. اور یقیناً تمام صحافتی تنظیمیں اس کو مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج بھی کریں گی. اس پہ نہیں ہو چکا ہے، میرے خیال میں وہ اڑ جائے گا. ہاں، اور میرے خیال میں ہو بھی جانا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ آ کے کہیں کہ ہم پہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو ہماری بات کریں، اور جب وہ آواز آپ کی بھی اٹھائی گئی ہے اب اگر کسی پہ ہو رہا ہے تو ان کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ نے فائدہ لینا ہو تو وہ چیز ٹھیک ہو، اور جب آپ کو اس چیز کا نقصان ہو رہا ہو تو وہ غلط ہو. اس طرح نہیں ہوتا. اپنے حالات و واقعات اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ تاریخ اس کو کبھی نہیں بھولتی. اسی بات سے جو ختم کریں گے، مجھے یاد آ گیا مصرع کہ آپ اگر وہی کام کریں تو ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو غلط ہے. آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.